کہ شب عروسی کے مخصوص آداب۔ تو چلیے چلتے ہیں کہ اپنی ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سہاگ رات کا پہلا ادب ہے کہ شوہر نئی دلہن کے ساتھ نرمی اور محبت والا رویہ اختیار کرے اور اس کی تواضع کے لیے کوئی مشروب یا شیرنی وغیرہ پیش کرے۔ حضرت عائشہ سے پہلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر عمل فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ خود پیا، پھر اسے حضرت عائشہ کو پیش کیا۔ وہ شرمائی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں اس کے لیے آمادہ کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس پیالی کو اپنے سہیلیوں اور اس موقع پر موجود دوسری خواتین کی خدمت میں پیش کرنے کو کہا۔ اسماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حالات کے لحاظ سے تواضع اور دلداری کی دوسری طریقے اختیار کرنے چاہیے یا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح شب عروسی کے دوسرے ادب یہ ہے کہ بیوی سے پہلی ملاقات کے وقت شوہر اس کی پیشانی اور سر پر ہاتھ پھیرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور یہ دعا پڑھے، مولا میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے اندر تیری ودیت کردہ تمام تر بھلائیوں کا طالب ہوں، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس کے اندر تیری طرف سے ودیت کردہ تمام تر برائیوں سے پناہ کا خواستگار ہوں۔ بعض دوسری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرنے یا دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سہاگ رات کا تیسرا مخصوص ادب یہ ہے کہ نئے دولہا دلہن دونوں مل کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد دوسرے مشاغل میں مصروف ہو جائیں۔ شب عروسی کے ان مخصوص شرعی آداب میں سہاگ رات کو خوشگوار بنانے کا مقصد سے تمام ضروری باتیں میں نے کہہ دی ہیں، لیکن عقل اور عام جدید نفسیات کے تجربے اور دین سے دور موجودہ دور میں مسلمان معاشرے کے حالات کے پیش نظر اس کے بعض دوسرے مسائل بھی سامنے آتے ہیں جن پہ مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ عام نوجوانوں کی طرح نئے شادی شدہ مسلمان نوجوانوں کے بھی عام طور پر سہاگ رات کے بارے میں یہ امیجن یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پردہ بکارت کو توڑ دے اور اس کے حالات اور اس کے مسائل کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہم بستری کا زیادہ سے زیادہ عمل کر کے عورت کے اوپر اپنی مردانگی کا روپ جما لیں۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، شادی شدہ زندگی آئندہ کیا رخ اختیار کرے گی اس کا تمام تر فیصلہ سہاگ رات پہ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلی رات برباد کر دی گئی اور ہم بستری سے خالی چلی گئی تو ان کا مطلب کہ پوری ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی، اور اگر پہلی رات خالی چلی گئی ہے تو لڑکی کیا سوچے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حکومت کرنے لگے گی۔ اس لیے پے در پہ مباشرت کے ذریعے پہلی رات میں ہی پردہ بکارت توڑ دینے کی ضرورت ہے، جس سے کہ وہ تمہارے سامنے ہمیشہ کے لیے دبی رہے اور کبھی بھی آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔ روایتی مسلمان معاشرے میں یہ سب اوقات لڑکا اپنے سسرال یعنی لڑکی کے گھر والوں میں ہی اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، اور اگلے ہی دن ان کے خاندان کی عورتیں اس کی حالت ذات پر اسے مزید تنگ کرتی ہیں۔ اس کی ہمجولیوں میں دولہا جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں اپنی کامیابی کے مزے لے کے بتاتا ہے۔ سہاگ رات کا یہ بالکل بیجا اور یکسر غلط استعمال ہے، جب اس کے متعلق شریعت کے بیان کردہ آداب کے خلاف نہیں، عقل عام اور جنسیات کے عام اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ سہاگ رات میں ماحول کا تقاضا اور حالات کے جائزے سے اپنی نئی نویلی دلہن سے، اپنی نئی نویلی بیوی سے مباشرت و مجامعت ممنوع نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اسے پورے طریقے سے سمجھے، اسے مانوس کرنے کی اور اسے پوری طرح ہموار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہاگ رات میں لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکے کو بھی جھجک اور رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس کو دور کرنے اور انسیت کو مکمل کرنے کے مقصد سے 1-2 راتیں اگر خالی بھی چلی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں رکھتی، بلکہ بسا اوقات لڑکی کی عمر اور مزاج کی مناسبت سے بھی ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور مفید بھی ہے،
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا اس فطری جھجک کی وجہ سے پہلی رات میں اپنے آپ کو مباشرت کے لیے پوری طرح آمادہ نہ کر پائے اور اس کے عضو میں مطلوبہ انتشار پیدا نہ ہو سکے۔ جنسیات کی روح سے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بعد کی راتوں میں جب میاں بیوی کی جھجک دور ہو جائے اور لڑکے کی یہ کمی دور ہو کے اس کے معمول کی مباشرت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی اگر سلامت رہے تو راتیں بہت سی آئیں گی اور ان وقتوں میں شوہر کی مناسب پرفارمنس عارضی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ سہاگ رات کا تیسرا مسئلہ عورت کے پردہ بقارت کا ہے، جو شاید عام طور پر قدرت کی طرف سے اس کے کنوارے پن کی علامت ہے۔ جوان لڑکا فطرتی طور پر پہلی رات میں اس کو توڑنے کے لیے متجسس ہوتا ہے کہ پردہ رقابت کا ٹوٹنا کچھ مشکل نہیں، بشرط یہ ہے کہ مباشرت کا عمل وجنا میں صحیح نشاندہی کے ساتھ اور ہاتھ کی ہلکی مدد سے ہو۔ اس کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا زور لگانے سے یا آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بار کی کوشش سے اگر پردہ بقارت نہ ٹوٹے تو پہلی رات میں اس مقصد کے لیے بار بار کوشش کرنا مناسب نہیں۔ اگلی رات بھی یہ نہ ٹوٹے اور عورت کو شدید درد محسوس ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پردہ بقارت دبیس ہونے کی وجہ سے اس کے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پردہ بقارت ٹوٹنے سے ہلکا سا خون آتا ہے، جس سے معمول کے حالات میں عورت ایک خوشگوار راحت محسوس کرتی ہے۔ بعد میں یہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ سہاگ رات کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر نئی نویلی بیوی کے خواہش کے مطابق پہلی مباشرت مدھم روشنی یا اندھیرے میں کرنا مناسب ہے۔ دوسری ضرورت عورت کی ہے کہ وہ غیر ضروری جھجک کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرے اور ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ میں تناؤ کی حالت پیدا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو اور شوہر کے انتہائی اچھے اور پرخلوص برتاؤ کے جواب میں بے جان گڑیا بنی رہے۔ عورت اس موقع پر اپنے آپ کو جس قدر تناؤ کی حالت میں رکھے گی، مباشرت اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہوگی۔ جو لڑکیاں پہلی مباشرت کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ بھرپور تعاون کر دیتی ہیں، ایسی لڑکیاں کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ مزید سہولت کے لیے پہلی مباشرت کے وقت مرد کو اپنے عضو تناسل کے اگلے حصے پر ویسلین یا کوئی دوسری چکنی چیز لگانی چاہیے، اور ساتھ ہی عورت کے عضو مخصوصہ کے اندر بھی اس کا استعمال مزید آسانی اور سہولت کا باعث بن سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ شب عروسی کے حوالے سے جو پرابلمس آتے ہیں یا جو بے چینیاں یا جو تجسس ہوتا ہے وہ کافی حد تک اس